اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے محفل ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زیر اہتمام سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ رب العزت جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اس جیسا کسی کا کمال نہیں ہے، اس جیسا کسی کا جلال نہیں ہے، اس جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، اس جیسا کسی کا اختیار نہیں ہے، اور اس جیسا کسی کا تصرف نہیں ہے۔ میرے رب جیسا کوئی رحمان نہیں ہے، اس جیسا کوئی رحیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے، اس جیسا کوئی غفار نہیں ہے، اس جیسا کوئی ستار نہیں ہے، اس جیسا کوئی حنان نہیں ہے، اس جیسا کوئی منان نہیں ہے، اس جیسا کوئی جبار نہیں ہے، اس جیسا کوئی قہار نہیں ہے، اس جیسا کوئی اول نہیں ہے، اس جیسا کوئی ظاہر نہیں ہے، اس جیسا کوئی باطن نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی آخر نہیں ہے۔ اور میرے رب جیسا کوئی علیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی حکیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی خبیر نہیں ہے، اس جیسا کوئی احد نہیں ہے، اس جیسا کوئی وحد نہیں ہے، اس جیسا کوئی صبور نہیں ہے، اس جیسا کوئی شکور نہیں ہے، اس جیسا کوئی صمد نہیں ہے، اور میرے رب جیسا کوئی رعوف نہیں ہے، اس جیسا کوئی حمید نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی مجید نہیں ہے۔ رب رحمان جیسا کوئی ہادی نہیں ہے، رب رحمان جیسا کوئی ہادی نہیں ہے، اس جیسا کوئی باقی نہیں ہے، اس جیسا کوئی والی نہیں ہے، اس جیسا کوئی شافی نہیں ہے، اس جیسا کوئی وکیل نہیں ہے، اس جیسا کوئی جمیل نہیں ہے، اس جیسا کوئی خالق نہیں ہے، اس جیسا کوئی مصور نہیں ہے۔ میرے رب جیسا کوئی تواب نہیں ہے، اس جیسا کوئی غفار نہیں ہے، اس جیسا کوئی مجیب نہیں ہے، اس جیسا کوئی عزیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی حافظ نہیں ہے، اس جیسا کوئی حفیظ نہیں ہے، اس جیسا کوئی عزیز نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی ذل جلال والاکرام نہیں ہے۔ ایسا کمثلہ شیء، تیرے رب کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ لوگوں سنو سنو، تمہارا معبود صرف ایک ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی تمہاری بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں گلہ اتارا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تو کریم رب کو چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے؟ تو کریم رب کو چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے جو اتنی صفات کا مالک ہے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پہ وہی قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، مخفی بھی وہی ہے، ہر چیز کا اسی کو علم ہے۔ اے مسلمان، تو اس رب سے غافل ہو گیا ہے جس کو ہر بات کا علم ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ تیرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پہ جلوہ افروز ہوا۔ ہاں سن، تیرا رب کیا ہے؟ تیرا رب کیا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها۔ جو زمین کے اندر ہے وہ عرش والا جانتا ہے، جو زمین سے باہر نکل رہا ہے وہ بھی عرش والا جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج
فیہا، جو آسمان سے اترتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، وہ جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تیرے ساتھ ہے جہاں تو ہے، جو تیرے ساتھ ہے اے اوکاڑا کے باسیوں وہی تو اللہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہت ہے۔ ہاں ہاں سنو، تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، ہاں ہاں سنو، تمہارا رب کون ہے جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے پھر رات میں سے دن کو نکالتا ہے، وہی تو تیرا رب ہے جو کچھ تیرے دل میں چل رہا ہے، جس جذبے اور نیت سے اس محفل میں آیا ہے، جو تیری نیتوں کو جانتا ہے، تیرے جذبوں کو جانتا ہے، وہی تو تیرا رب ہے، وہی تو تیرا مولا ہے۔ اللہ والوں کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے مختصر سا قرآن سے اللہ رب العزت کا تعارف جو وہ کروایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس میں اللہ رب العزت نے کون کون سی صفت کو بیان کیا ہے؟ ایک ہے رؤوف اور ایک ہے رحیم۔ میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا، تھوڑی سی بات رؤوف کے اوپر اور تھوڑی سی بات رحیم کے اوپر، پھر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ذرا جاگتے ہوئے سنیے گا تاکہ آپ کو میرے سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے۔ آپ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے، نہ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں اور نہ ہم آپ حضرات سننے کے لیے آئے۔ ہم کس کے لیے آئے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، اور ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے۔ نہ تو میں اپنا علم آپ پہ جھاڑنے کے لیے آیا ہوں اور نہ آپ میرے پہ کوئی احسان کرنے آئے ہیں، ہم تو سارے اللہ کے در کے منگتے بن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا اور پھر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ واقعی آپ نے مجھے سنا ہے، کیونکہ جب سوال کا جواب آ جائے گا تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ آپ نے سنا ہے۔ رب کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اپنی کن دو صفات کا ذکر کیا ہے؟ ایک رؤوف، ایک رحیم۔ اس سے پہلے کہ میں یہ روایت کو بیان کر دوں تو بات نہیں بنے گی، بات آپ کے اوپر سے گزر جائے گی۔ پہلے یہ معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ رؤوف کسے کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں۔ رؤوف اسے کہتے ہیں جو اتنی محبت کرے کہ زمانے بھر میں کوئی تجھ سے اتنی محبت نہ کر سکے، اس کو رؤوف کہتے ہیں۔ اب یہ مختصر سی تعریف یعنی یہ فکرے کے اندر میں نے بتا دی ہے، کوئی لمبی چوڑی تعریف نہیں بتائی تاکہ آپ بھول نہ جائیں، یعنی عوام الناس کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ رؤوف کسے کہتے ہیں؟ جو اتنی محبت کرے کہ سارا زمانہ مل کے بھی اتنی محبت نہ کر سکے، اسے رؤوف کہتے ہیں۔ اور دوسری صفت کون سی ہے؟ رحیم۔ رحیم کو سمجھنے سے پہلے رحمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ لازم و ملزم ہے، جو رحیم ہے اس کا رحمان ہونا ضروری ہے، اور جو رحمان ہے اس کا رحیم ہونا ضروری ہے۔ جو اول ہے اس کا آخر ہونا ضروری ہے، جو ظاہر ہے اس کا باطن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بات رحیم سے نہیں بنے گی، بات رحمان و رحیم سے بنے گی۔ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ رحمان کون ہے۔ رحمان وہ ہے کہ تو صبح سے لے کے شام تک نافرمانی کرے اور سونے سے پہلے، آنکھ لگنے سے پہلے تو ایک بار کہے اے اللہ میری توبہ، جو تیرے گناہوں کو معاف کر دے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے رحمان کہتے ہیں۔ تو پیدائش سے لے کے موت تک، تو پیدائش سے لے کے وقت نزاع تک، تو پیدائش سے لے کے سانس اکھڑنے تک اللہ کی نافرمانی کرے۔ جب تجھے سفید کپڑوں والے نظر آئیں، موت تیرے دروازے کی دہلیز کے اوپر ہو، اس وقت تو کہے اے اللہ میری توبہ، جو توبہ کو قبول کر لے اسے رحمان کہتے ہیں۔
اسے رحمان کہتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم واضح ہو گیا۔ اب آج رحیم کے اوپر کہ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت، قدرت، اختیار، تصرف رکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رحمان۔ اور جو تیرے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اسے رحیم کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو گناہوں کو معاف کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اسے رحیم کہتے ہیں۔ تو میں نے اب آپ کو اللہ رب العزت کی 3 صفات بتا دی ہیں۔ ایک پہلی رؤوف، دوسری رحمان، اور تیسری رحیم۔ اب یہ تینوں صفات کے جو معنی یا مفہوم یا معرف میں نے مختصر بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، پھر اگلی 2 روایات سنیں، ان کا لب لباب، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو فخر ہوگا کہ میں نے کس کو کہا ہے وحدہ لا شریک۔ آپ کا سینہ چوڑا ہوگا، کوئی ہے میرے رب جیسا تو لے کر آؤ، ہے کوئی میرے رب جیسا تو لے کر آؤ۔ تم تو میرے رب کے کلام کی الف نہیں لا سکتے، میرے رب کو کہاں سے لے آؤ گے؟ تم تو اللہ کی الف نہیں لے کے آ سکتے۔ تو ایسی آپ کا ایمان سینہ چوڑا ہوگا اور آپ کو بحیثیت مسلمان جینا آئے گا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر کتنا احسان کیا ہے۔ اب میں نے کتنی صفات آپ کو بتائی ہیں؟ 3، رؤوف، رحمان اور رحیم۔ سنو رؤوف کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کا مزاج شریف تھا کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی آپ دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کسی نہ کسی کو طعام میں، دسترخوان میں، کھانے میں شریک کر لیتے۔ اللہ کا نظام چلنا تھا، اللہ نے اپنی صفت رؤوف کو کھولنا تھا۔ اب اللہ کا خلیل دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما ہوا ہے، لیکن آج کوئی ساتھ کھانے والا نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، ایک بوڑھے پہ نگاہ پڑی، اس کو سمجھا کے اپنے ساتھ لے آئے، اس کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لے آئے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اب کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، ادھر اللہ کا خلیل بیٹھا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، ادھر وہ جو بوڑھا مہمان آیا ہے وہ بیٹھا ہے۔ ادھر اللہ کے خلیل نے کہا کہ میرے رب کے نام سے شروع کر۔ بس جو ہی یہ بات کہی کہ میرے رب کے نام سے کھانا شروع کر، بوڑھا کہنے لگا کہ اے ابراہیم، جب میں تیرے رب کو مانتا ہی نہیں تو میں مشروط کھانا کیوں کھاؤں؟ میں مشروط کھانا کیوں کھاؤں؟ جب بوڑھے نے یہ بات کہی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا تو بوڑھا ناراض ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے باہر چلا گیا۔ بس جو ہی بوڑھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے باہر نکلا، میرے اللہ کا عرش ہل گیا، میرے اللہ نے عرشوں سے آواز دی، اے میرے خلیل، تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے۔ اے اوکارا والو جاگتے رہو، وہ بندہ کافر ہے۔ اللہ اپنے خلیل کو تنبیہ کر رہا ہے، تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے، وہ میرے پہ ایمان نہیں لایا، وہ مشرک ہے، وہ میرا نافرمان ہے۔ اے ابراہیم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میں 70 سال سے اس کو کھلا بھی رہا ہوں، اس کو پلا بھی رہا ہوں، اس کو چلا بھی رہا ہوں، اس کو سلا بھی رہا ہوں، تجھے ایک وقت کا کھانا دینا پڑا، وہ بھی تو نے مشروط کر دیا۔ میری عظمت کو دیکھ، میری رؤوف و رحیمی کو دیکھ کہ میں 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں۔ میں 70 سال سے بن کلمے کے، بن ایمان کے، بن توحید کے کھلا رہا ہوں، تو نے ایک وقت کا کھانا دینا چاہا اور وہ بھی مشروط کر دیا کہ پہلے کلمہ پڑھ، پہلے ایمان لے کر آ۔ اللہ والو، صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کھلاتا بھی ہے، اللہ پلاتا بھی ہے، اللہ چلاتا بھی ہے اور اللہ سلاتا بھی ہے، پھر اگلے دن اللہ سلامتی کے ساتھ اٹھاتا بھی ہے۔ جو ساری نعمتیں تیرے پہ تمام کرتا ہے اس کو ہی تو رؤوف کہتے ہیں، اسی کو تو رؤوف کہتے ہیں، اسی کو تو رؤوف کہتے ہیں۔ زمانے میں کوئی آقا، کوئی مالک ایسا لے کر آؤ جس کا غلام اتنی نافرمانی کرے
پھر اس کے اوپر یوں نعمتوں کی نوازش ہو. زمانے میں ایسا تجھے کوئی آقا نہیں ملے گا, ایسا کوئی مولا نہیں ملے گا. اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو پھر وہی رؤوف ہے, وہی رحیم ہے, وہی اللہ رب العزت ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے میری امت کا جو سب سے نیکوکار ہے وہ بھی دکھا دے, اور جو سب سے گناہگار ہے وہ بھی دکھا دے. اب یہ کس نے التجا کی ہے, دعا کی ہے؟ اللہ کے کلیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میں اپنی امت کا گناہگار دیکھنا چاہتا ہوں, اپنی امت کا جو سب سے بڑا پاپی ہے, سیاکار ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں اپنی امت کے اس شخص کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے, یہ نیکیوں والا ہے. میرے رب نے آواز دی, اے موسیٰ اگر تو اپنی امت کا سب سے زیادہ گناہگار شخص کو دیکھنا چاہتا ہے یا اپنے گناہگار امتی کو دیکھنا چاہتا ہے, علل صبح اپنے حجرے سے باہر آ جانا, جس کے اوپر سب سے پہلے تیری نگاہ پڑے وہی تیری امت کا سب سے بڑا گناہگار ہوگا. پھر شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہو اپنے حجرے سے باہر آ جانا, جس پہ تیری سب سے پہلے نگاہ پڑے وہی تیری امت کا سب سے بڑا نیکوکار ہوگا. اب اللہ نے ایک نشانی دے دی, ایک نظام اپنے کلیم کو سامنے رکھ دیا. اگلے دن علل صبح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہے, یعنی 45 سال 50 سال 55 سال کا ایک شخص ہے. اس نے اپنے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ جنگل کی طرف جا رہا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حجرے سے نکلے تو آپ کی نگاہ مبارک اس شخص پہ جب پڑی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا گناہگار ہے, پاپی ہے, بدکار ہے. اب وہ شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آگے سے گزر گیا تو میرے رب کا نظام حرکت میں آ گیا, اس رؤوف اور رحیم رب کا نظام رحمت کا حرکت میں آ گیا. اب میرے رب نے اس بچے, جو بچہ اس کے کندھوں پہ سوار ہے, اس بچے کے دل میں پے در پے سوال ڈالے. اب بچہ باپ سے پوچھتا ہے, پاپا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے کہ ہم جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے کہ بابا اس کائنات میں جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ بابا کہتا ہے ہاں ہاں, جنگل سے بڑی چیز بھی جو اس دنیا میں ہے, کائنات میں ہے, وہ پہاڑ ہیں, وہ پہاڑ ہیں. اگلا سوال بیٹا پوچھتا ہے کہ پہاڑوں سے بڑی چیز بھی اس کائنات میں کوئی ہے؟ باپ جواب دیتا ہے ہاں ہاں, پہاڑوں سے بڑی چیز اس کائنات میں ہے, وہ آسمان ہے. بیٹا پوچھتا ہے کہ آسمانوں سے بڑی چیز بھی اس کائنات میں کوئی ہے؟ باپ کہتا ہے ہاں ہاں, آسمانوں سے بڑی کوئی چیز اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو تیرے باپ کے پاپ ہیں, تیرے باپ کے گناہ ہیں. اب وہ ہچکیاں لے کے سسکیاں لے کے رو رہا ہے, اے بیٹے سن, اگر آسمانوں سے بھی بڑے, آسمانوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو تیرے باپ کے گناہ ہیں, تیرے باپ کے پاپ ہیں. ادھر باپ ہے, ادھر ادھیڑ عمر شخص سسکیاں لے رہا ہے, رو رہا ہے, ہچکیاں لے رہا ہے. ادھر میرے رب کا نظام رحمت کا جوش میں ہے. بیٹے کے دل میں اللہ نے سوال ڈالا, بابا جنگلوں سے بڑے پہاڑ ہیں, پہاڑوں سے بڑے آسمان ہیں, اور آسمانوں سے بڑے تیرے گناہ ہیں. ہاں ہاں مجھے بتا, تیرے گناہوں سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں, میرے گناہوں سے بڑھ کے رب کی رحمت ہے, میرے گناہوں سے بڑھ کے رب کی رحمت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری نعرہ حیدری بانی سلسلہ علیہ شوقیہ زندہ. اللہم صلی علی محمد. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ چکے کہ میری امت کا سب سے گناہگار شخص کون ہے, اب وہ باپ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سارا دن انتظار کرتے رہے. اب کس کو دیکھنا ہے؟ نیکوکار کو. اب کس کو دیکھنا ہے؟ جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے. اور اس کا رب نے وقت کیا بتایا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے, غروب آفتاب ہو, اپنے حجرے سے باہر آ جانا. سب سے پہلے جس پہ تیری نگاہ پڑے
وہ تیری امت کا نیکوکار ہوگا۔ اللہ بولو توجہ رکھیے گا، جاگتے رہیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سارا دن انتظار کرتے رہے کہ میں نے اپنی امت کا بدکار تو دیکھ لیا ہے، اب نیکوکار دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب غروب آفتاب ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر آئے، ادھر وہی شخص جس کے کندھوں پہ بیٹا سوار تھا، اب بیٹے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور سر پہ لکڑیوں کا گٹھا ہے۔ اب وہ باپ بیٹا لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، ادھر سے باپ بیٹا آئے، پہلی نگاہ اسی باپ بیٹے پہ پڑی جدھر صبح پڑی تھی۔ رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونیا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جب میں نے نیکو گناہگار کہا تو اسی باپ بیٹے کو دیکھا، جب میں نے نیکوکار کہا تو اسی باپ بیٹے کو دیکھا۔ تو میرے رب نے عرشوں سے آواز دی، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، یہ گناہگار تھا اب نہیں ہے، یہ گناہگار تھا اب نہیں ہے۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری بزرگی اور سخا کی قسم ہے، جس طرح اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، میری رحمت اس وقت اس کے اتنا قریب تھی، یہ تو اپنی معافی مانگتا رہا، یہ ساری انسانیت کے لیے معافی مانگتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ یہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا ہے، یہ نادم ہوتا رہا ہے، شرمندہ ہوتا رہا ہے، تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس وقت یہ میرے اتنا قریب تھا، یا میری رحمت اتنی قریب تھی، یہ سارے انسانوں کی معافی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ میں نے دو روایات کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں سوال کروں تو جواب دے سکتے ہیں، اگر کہیں تو ایک روایت اور بیان کر دوں، اگر ذوق دوبالا ہو رہا ہے پھر آپ کو سوال کا جواب دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ تھک تو نہیں رہے؟ اللہ سونا آپ کو خوش رکھے۔ بات کس پہ ہو رہی ہے؟ رؤوف اور رحیم کے اوپر۔ دو روایات میں نے ایک رؤوف کے حوالے سے اور رحیم کے حوالے سے بیان کی۔ ایک اور روایت رؤوف اور رحیم کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، پھر تو مجھے اختیار ہوگا سوال کرنے کا انشاءاللہ۔ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مولا علی سے براہ راست فیض لیا ہے، یعنی مولا علی اور حسن بصری کے درمیان میں کوئی کڑی نہیں ہے، انہوں نے براہ راست فیض لیا ہے۔ شیخ حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان اپنے باپ کو صحرا کے اندر گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا، جاگتے رہنا ہے، اب اوکڑا والوں جاگتے رہنا ہے۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو صحرا کے اندر گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ جب چرواہے کی نگاہ پڑی، بکریاں چرانے والے کی چرواہے کی جب نگاہ پڑی تو وہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ یہ میت کو گھسیٹ کے لے کر آ رہا ہے، یہ کیسا بد نصیب ہے کہ اس کی میت اٹھانے والا کوئی نہیں، کوئی چارپائی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے۔ تو وہ چرواہا دوڑا اور اس نے نوجوان کو جا کے کہا کہ تو اپنے باپ کو کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ بندے کدھر ہیں؟ بندے کہاں ہیں؟ اس کو اٹھانے والے، کندھا دینے والے، چارپائی اٹھانے والے کہاں ہیں؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے پاپ کھولتا کہ میرے باپ نے کیسی نافرمانی والی زندگی گزاری ہے تو اس کی مرنے کے بعد بھی میت کی بھی توہین ہوگی، تو میں نے بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میں نے اشارتاً بات کی کہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ جس کو توفیق ہوتی ہے وہی جنازے میں آتا ہے، تو میرے باپ کے پاپوں پہ بھی پردہ رہے گا۔ چرواہا سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ، رشتہ داری، یا کسی نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، چرواہا اس نوجوان کے ساتھ لگا، میت کو رکھ دیا گیا، اب قبر کھودی گئی، تدفین کی گئی۔ اب وہ نوجوان چرواہا اس شخص کو کہنے لگا جس کا باپ مرا ہے کہ تو ایک طرف ہو جا، تو ایک طرف ہو جا۔ اب اس نے ہاتھ اٹھائے، کافی دیر دعا کرتا رہا، کافی دیر دعا کرتا رہا۔ دعا کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے نوجوان، جیسے تو غمگین آیا تھا اب اٹکیلیاں کرتا چلا جا، کام جس لگا تھا وہ کام ہو گیا ہے، جس کام میں لگا تھا وہ کام ہو گیا ہے۔
تو اپنے باپ کو ذلیل کرتا ہوا لے کر آیا تھا، اور تیرا باپ اتنا ذلیل تھا کہ کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کی میت کو جنازے کو کندھا دینے والا نہیں تھا۔ میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے، اللہ نے عزت بھی دے دی ہے، اور بھی کچھ مانگا ہے اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا ہے۔ تو غمگین آیا تھا، تو لڑیاں ڈالتے چلا جا، تو اٹکیلیاں کرتا چلا جا، تیرے رب نے تیرے باپ کو وہ مقام دے دیا ہے جو عبادت اور ریاضت سے بھی ممکن نہیں ہے، وہ مقام دے دیا ہے۔ اب وہ نوجوان شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر لوٹ گیا، ذرا باپ کی تدفین ہو گئی، وہ فارغ ہو گیا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ میرا باپ جنت الفردوس کے اندر ٹہل رہا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی والی، اور رات اس کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ جنت الفردوس کے اندر باغات کے اندر ٹہل رہا ہے۔ جب دن چڑھا تو وہ نوجوان اسی صحرا میں دوڑا جہاں اس کے باپ کی قبر بنی ہے۔ اب وہیں پہ وہ چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ اب وہ اس کے پاس گیا، اس نے جا کے اس کی چادر کو یہاں سے پکڑ لیا کہ میں تیری چادر کو اس وقت چھوڑوں گا، مجھے بتا کہ تو نے اپنے رب سے میرے باپ کے لیے کیا مانگا ہے، کہ میں نے اپنے باپ کو جنت الفردوس میں دیکھا ہے۔ جب میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے پہنچا، اس نے کہا اعمال سے نہیں پہنچا، چرواہے کی دعا مجھے یہاں لے کر آئی ہے، میں اعمال سے یہاں نہیں پہنچا، محض ایک دعا جو چرواہے نے میرے لیے مانگی، مجھے قبر میں اتارنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد جس عاجزی کے ساتھ اس نے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آ گیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ اب وہ نوجوان چرواہے سے پوچھ رہا ہے تو نے دعا میں کیا مانگا تھا، تو نے دعا میں کیا مانگا تھا؟ اللہ بولو یہ آخری فکرہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ دل میں اتارنا ہے، یہ ذہن میں نہیں، دل میں اتارنا ہے۔ اب چرواہا کہنے لگا کہ جب تیرے باپ کو قبر میں اتار دیا تو میں نے رب کے سامنے یوں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں گناہگار ہوں، اے اللہ میں عاجز ہوں، اے اللہ میں لالچی ہوں، اے اللہ میں نے یہ سارے اوصاف رکھ کے، یہ ساری خصلتیں رکھ کے، یہ ساری کمزوریاں رکھ کے اس مہمان کے ساتھ کریمی والا سلوک کیا ہے۔ اے اللہ صحرا میں تیری کریمی کو آواز دے رہا ہوں، میں نے ظالم ہو کے کریم والا سلوک کیا ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے۔ اے اللہ اس کی قبر کی مٹی خشک نہ ہو، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عالیہ سلسلہ علیہ شافعیہ۔ اے اللہ میں تجھے تیری کریمی کا واسطہ دیتا ہوں، میں نے ظالم ہو کے، کمزور ہو کے، عاجز ہو کے اس کے اوپر اتنا احسان کیا ہے، تو کریم ہے بلکہ اکرم الاکرمین ہے، تو اس پہ کرم فرما دے۔ بس یہ دعا کی ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، کیونکہ گناہ اتنے زیادہ تھے۔ جب رحیم نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا تو وہ نیکیاں اتنی بڑھ گئی کہ اس کو جنت الفردوس میں لے گئی۔ اللہ بولو یہی فقیر نے کہا ہے جو گناہوں کو معاف کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اسے رحیم کہتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، جو رحمان گناہوں کو معاف کرتا ہے یہ اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے یہ اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو ہم جیسے ناقصوں سے، غلیظوں سے، گناہگاروں سے، عاجزوں سے، گناہوں سے لتھڑے ہوئے کو، سود کھانے والوں سے، زنا کرنے والوں سے، بدکاروں سے اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے جو پیار کرتا ہے، اگر وہ رؤوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کا پیار اگر کرم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عالیہ سلسلہ علیہ شافعیہ۔ اب مجھے حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا، کیونکہ سوال نہیں کروں گا پیکج نہیں مل سکتا، کیونکہ بات آگے چلے گی نہیں۔ جو ہم جیسوں سے پیار کرے
یہ اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے یہ اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے یہ اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک اسرار فقیر آپ کو دے رہا ہے، اللہ کی تمام صفات کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ، جب تم اس سے ڈبی لگا کے نکلو گے، ہر صفت سے باہر نکلو گے، فنا فی اللہ کا مقام طے کر کے جب مقام بقا باللہ، مقام بقا کی طرف لوٹو گے تو تم بول اٹھو گے، اے اللہ تو رحمان ہے لیکن کریم بڑھ کے ہے، اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم بڑھ کے ہے، اے اللہ تو غفار ہے لیکن تو کریم بڑھ کے ہے، اے اللہ تو ستار ہے تو کریم بڑھ کے ہے، اے اللہ تو حنان ہے تو کریم بڑھ کے ہے، اللہ تو منان ہے لیکن تو کریم بڑھ کر ہے۔ ہر صفت کے اندر اللہ کی کریمی نظر آئے گی، ہر صفت کے اندر، چاہے رحمان کہہ کے پکارو، چاہے رحیم کہہ کے پکارو، چاہے غفار یا ستار کہہ کے پکارو، چاہے حنان یا منان کہہ کے پکارو، چاہے جبار یا قہار کہہ کے پکارو، جس بھی صفت سے اللہ کو پکارو گے تو کون سی صفت جلوہ گر ہوگی؟ یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ سوال میں نے کرنا تھا اور جواب آپ نے دینا تھا، سوال بھی میں نے بتایا ہے، پرچہ بھی میں نے لیک کیا ہے، جواب بھی میں نے بتایا۔ واہ کاڑا والو تمہاری محبت ہے قربان۔ چلو اب یہ بتا دو سمجھ تو بات آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ یہ تھوڑی سی اسرار کی باتیں ہیں تو میں ڈر کے بول رہا ہوں کہ کوئی آپ کے اوپر سے نہ گزرے، کوئی اصطلاح استعمال نہیں کر رہا تاکہ جب میں اٹھوں تو آپ کا دل جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہو، لبالب بھرا ہوا۔ جواب سائیاں نہ دیتا، سوال سائیاں نہ دیتا، اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ایمان اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا؟ اس کا درجہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ اور جو دو باتیں کہی ہیں، اللہ کی صفت رؤوف، رحیم اور رحمان، اس کا تھوڑا سا ادراک حاصل ہوا ہے۔ اب یہ رحمان اور رحیم ایک طرف کر دو، آگے ہماری بات جتنی بھی میں کروں گا وہ ہوگی اللہ کی کریمی کی۔ میں نے کیا بات کہی کہ اللہ کی کسی بھی صفت کی طرف سے ہم آئیں گے تو گل یا کریمو تو جا کے ختم ہونی ہے۔ جدھر سے بھی آئیں گے بات کہاں ختم ہونی ہے، سرا کہاں ہونا ہے؟ یا کریمو میں۔ تو آپ کو جو نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ بجائے کہ زندگی لگا دو اللہ کی صفات کے اندر ہوتا زن ہوتے فیض باتیں، تمہیں وہ نقطہ دے کے جا رہا ہوں کہ بس اللہ کی اس صفت کو پکڑ لو، یا کریمو یا کریمو یا کریمو، تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک ملائک نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ میں دو چار باتیں کروں گا تو یہ سبحان اللہ کی آواز انشاءاللہ اور اوپر اٹھے گی۔ ابھی کیونکہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو کہ یا کریمو کیا ہے، یا جو میں پیکج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے چند قدم آگے ایک دیہاتی عربی طواف کر رہا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عربی کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا کہ کہنے کو عربی ہے، اللہ کی معرفت کتنی حاصل ہے، کہنے کو اوکاڑا والے ہیں، انہیں کرمم علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے صدقے معرفت کتنی حاصل ہے، کہنے کو مجمع نیم پڑھا لکھا ہے، نیم خواندہ ہے، لیکن معرفت کتنی حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، اور آگے ایک دیہاتی ایک عربی طواف کر رہا ہے اور اپنے رب کو کس صفت سے پکار رہا ہے؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کو یا کریمو کا ورد کرتے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہر تھوڑا سا باواز بلند کہا، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اب وہ عربی ہجر اسود سے مزاب رحمت کی طرف پلٹتا ہے تو کہتے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ ادھر بلیل کی زلفوں والا اس کے پیچھے کہتا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ ذرا جاگتے رہیے گا، اہل محبت بن کے سننا ہے۔ ادھر حجر اسود سے
عربی چلتا ہے مزاب رحمت کی طرف تو کیا کہتا ہے؟ یا کریم یا کریم یا کریم. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے کیا پکارتے ہیں اللہ کو؟ یا کریم یا کریم یا کریم. اب رکن شامی سے رکن عراقی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم. ادھر کملی والا بھی کہتا ہے یا کریم یا کریم. اب رکن عراقی سے رکن یمانی کی طرف آتا ہے وہ عربی کہتا ہے یا کریم یا کریم. ادھر اللہ کا نبی بھی کہتا ہے یا کریم یا کریم. جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچتا ہے تو وہ یوں مڑ کے دیکھتا ہے کملی والے کو کہ میری نقل اتار رہے ہو، میری نقل اتار رہے ہو. جب وہ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو کملی والا بھی رک جاتا ہے. اب عربی مڑ کے دیکھ رہا ہے اور عربی کیا کہتا ہے یہ دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے. عربی کہتا ہے اے روشن چہرے والے، اے بددہا کے چہرے والے، اے بلیک زلفوں والے، اگر تو اتنا حسین و جمیل نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی کے دربار میں لگاتا کہ یہ مجھے دیہاتی سمجھ کے نقل اتار رہا ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کیا مقدر پائے ہیں پانے والوں نے. اب وہ نوجوان اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو والضحیٰ کے مکھڑے والا نہ ہوتا، واللیل کے زلفے والا نہ ہوتا، علم نشرہ کے سینے والا نہ ہوتا، اور یاسین کے دندان مبارک والا نہ ہوتا، اتنا حسین و جمیل نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی کے دربار میں جا کے لگاتا کہ مجھے عربی سمجھ کے، دیہاتی پینڈو سمجھ کے آپ میری نقل اتار رہے ہو، آپ میری نقل اتار رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا تو اپنا ول نبی نہیں دیکھا، تو نے اپنا نبی نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ میں نے نبی نہیں دیکھا تو کلمہ کنج پڑھ لیا، بن دیکھے پڑھ لیا. ساڈا برا ہے نا، ساڈا برا ہے نا، بن دیکھے پڑھا ہے. اب وہ صحابی بھی بن گیا لیکن جب تک اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں تھا تو وہ بھی ایمان بالغیب والا تھا اور ہم بھی ایمان بالغیب والے ہیں. اس نے کہا جی بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی، آپ نے فرمایا میں ہی تیرا نبی، انا رسول اللہ، انا نبی اللہ. اس دنیا میں بھی تیرا نبی ہوں، میدان محشر میں تیرا نبی بھی ہوں اور شافعی بھی ہوں، تیری شفاعت کرنے والا بھی ہوں، تیری شفاعت کرنے والا بھی ہوں. اب وہ عربی، وہ دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے ساتھ لپٹ گیا. اللہ والو یہ سیاق و سباق ہے، آپ کو یہاں لے کر آنا تھا. آگے جو بات ہے وہ دل کے کانوں کے ساتھ سننی ہے، آگے بات جو ہے روایت وہ دل کے کانوں سے سننی ہے. اب وہ عربی کہاں لپٹا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سے لپٹا ہوا ہے. ادھر حضور کا غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. ادھر میرے رب کا رحمت جوش میں آیا. میرے رب نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. جبریل نے آ کے عرض دی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ دیہاتی کو پیغام دیں، اس عربی کو پیغام دیں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی شکایت نبی کے دربار میں لگاتا، اس کو ہمارا پیغام دے دیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب یہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے، ہم اس کے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام کا یعنی اللہ رب العزت کا پیغام جو ہے وہ اس دیہاتی کو، اس عربی کو، اپنے غلام کو سنایا کہ بھائی تیرے لیے یہ پیغام آیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تیرے ایک ایک عمل کا ہم حساب لیں گے، ایک ایک عمل کا حساب لیں گے. اللہ والو جاگتے رہیے گا. عربی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ وہ میرے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. ہاں پھر میرا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دے، جو پیغام لے کر آیا ہے اسی کے ذریعے میرا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دے اور اللہ کو بتا دے اگر وہ اس بندے کا، اس عاجز کا، اس مسکین کا، اس لاچار کا، اس عربی کا میدان محشر کے اندر حساب لے گا تو پھر یہ عربی بھی اللہ کا حساب لے گا، پھر یہ عربی بھی اللہ کا حساب لے گا. یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت الہیہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ حساب لے، وہ ججتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین. تو
تو کس بات کا حساب لے گا؟ تو کس بات کا حساب لے گا؟ اللہ والو جاگتے رہو۔ اب آپ سنو، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کل میدان معاشر میں اگر میرا اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں رب کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میں اللہ سے سوال کروں گا، اے اللہ بتا میرے گناہ زیادہ ہیں یا میری بخشش زیادہ ہے؟ ہاں ہاں سنو اوکاڑا والو، اگر میرا رب میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا۔ میں میدان معاشر میں کھڑے ہو کے للکاروں گا، اللہ سے سوال کروں گا، اللہ سے پوچھوں گا، اے اللہ بتا زمانے میں میری نافرمانیاں زیادہ تھی یا زمانے میں یا آج کے دن میدان معاشر میں تیری رحمت زیادہ ہے؟ ہاں ہاں سنو، پھر اللہ نے اگر میرا حساب لیا میرے بخل ہونے کا، میرے کنجوس ہونے کا، تو میں رب کے کریم ہونے کا حساب لوں گا۔ میں میدان معاشر میں کھڑے ہو کے اللہ سے سوال کروں گا، اے اللہ بتا کہ میرا بخل زیادہ ہے یا کریم تیرا کرم زیادہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ سلسلہ یہ شوقیہ۔ جب عرابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باتیں کہیں کہ میرا یہ پیغام رب تک پہنچا دے، اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ سے 3 سوال کروں گا۔ جب یہ سوال جبریل امین علیہ السلام لے کے رب کے بارگاہ میں پہنچے تو رب نے پیغام بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام فوراً دوبارہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں۔ اور رب فرماتا ہے اے میرے سجنا، اے بدوہا کے مکھڑے والے، رو نہیں، تیرے آنسوؤں نے ان فرشتوں کو جنہوں نے فرش کے نیچے فرش تھاما ہوا ہے ان کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ رو نہیں، ہم نے تیرے غلام کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ ہاں ہاں اس کو یہ پیغام دے دے، وہ ہمارا حساب نہ کرے، کل قیامت کے دن ہم اس کا حساب نہیں کریں گے۔ وہ ہمارا حساب نہیں کرے، ہم اس کا حساب نہیں کریں گے۔ اے مسلمان تیرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اتنے کریم رب کو چھوڑ کے کہاں بھاگ گیا ہے؟ تیرا ایمان یقین بن گیا کہ میرے کام تویزوں سے بنیں گے، میرے کام پیروں کے پاس جاؤں گا تو بنیں گے، میرے کام درباروں درگاہوں پہ جا کے بنیں گے۔ تیرا یقین کیوں نہ بنا کہ میرے کام رب کے سامنے جھولی پھیلا کے بنیں گے؟ تیرا یقین کیوں نہ بنا؟ تیرا یقین بن گیا، جس نے من کے پہنے ہوئے ہیں اس پہ یقین بن گیا، جو سڑکوں پہ جو چولے پہن کے پھر رہے ہیں، جو بے نمازی ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں، غافل ہیں، تو نے ان کو خدا مان لیا، اس کریم کو چھوڑ کے ان کو دستگیر مان لیا، ان کو حاجت روا مان لیا، اپنی اولادیں بھی پیش کر رہا ہے، اپنا ایمان بھی پیش کر رہا ہے، اپنا مال بھی پیش کر رہا ہے، اپنا وقت بھی پیش کر رہا ہے۔ ادھر رب کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو کہتا ہے وقت نہیں ہے، درباروں پہ جا کے سجدے کرنے کے لیے وقت ہے، دھاگے باندھنے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے وقت ہے، رب کو 2 سجدے کرنے کے لیے مسلمان وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں حضرت صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ میں گڑھ موڑ سے محفل میں سردیوں کی راتیں تھی، یخ بستہ راتیں تھی، تو میں گڑھ موڑ سے واپس آ رہا تھا محفل کے بعد، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا حکم ہوا جے منڈیا تو گزر گیا تو پھر اپنی مرضی نہ جانا ہے، اپنی مرضی نہ لانا ہے، ادھر سلام کر کے جانا ہے۔ میرے اندر تھوڑی سی بے ایمانی آ رہی تھی کہ وقت قلیل تھا، وہ تھکاوٹ تھی، میں نے کہا سلام تو ہو جائے گا، بعد میں بھی آتے رہتے ہیں تو نکل جائے۔ جب ان کا حکم آیا میں نے گاڑیاں کو کہی، میں نے گاڑیاں ادھر موڑو، سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سردیوں کی راتیں تھی، ان دنوں میں سختی بھی بڑی تھی کہ رات کو 8 بجے مزارات بند ہو جاتے تھے، فجر کے بعد وہ کھولتے تھے۔ 3:30 بجے ہم دربار پہ پہنچ گئے۔ جب بلایا مالکوں نے تھا، بن بلائے تو ہم گئے نہیں، تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، یہ متولی کہہ لیں، وہ اللہ والو آئے، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا پیر صاحب اندر چلے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ، اس سے پہلے سن
وہاں عورتیں بیٹھی ہیں کس لیے کہ بیر ڈگے گا تو منڈا ملے گا، بیر ڈگے گا تو منڈا ملے گا۔ اور جب میں 3:30 بجے پہنچا تو چوکھٹ پہ سجدہ کی حالت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ والو اس کو کوئی بھی لبادہ اوڑو کہ تعظیمی تھا، محبت میں تھا، نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہی تو سجدہ اس تہجد کے وقت 3:30 بجے رب کو کرتا اور واسطہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا دیتا، اللہ تیری جھولی کو بھر دیتا۔ یہی سجدے جو وہاں تو لگا رہا ہے، آدھا گھنٹہ جو تو نے وہاں کرلایا ہے، وہی تو سجدوں کے اندر کرلاتا اور واسطہ سلطان باہو کا ہوتا یا سلطان باہو کے محبوب کا ہوتا تو پھر دیکھتا کرم کیسے ہوتا ہے۔ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اللہ والو اپنا عقیدہ سیدھا رکھو، عقیدہ سیدھا رکھو۔ ہمیں آ کے لوگ سیدھا کہتے ہیں حضرت صاحب جو کرنا ہے تسی کرنا ہے، اور ہم کہتے ہو بھائی میں کرنا ہوتا تو میں اوکاڑے کھے کھان جان دیا ماں۔ اگر میں اتنا کرنے پہ قادر ہوتا تو میرا یہ کام ملتان بیٹھ کے تھوک ماردہ ہو جاتا۔ یہ ہم نے لاکھوں روپے لگایا ہے، اتنے لوگ پاکستان بھر سے یہاں آئے ہیں، اوکاڑا والے آئے ہیں، یہ کام آئے بغیر نہیں ہو رہا تو دین کا کام وہ نہیں ہو رہا، اولاد کیسے ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ کام کملی والے کی نوکری ہمارے ذمے ہے۔ میں نہ آتا یہ محفل ہوتی، یا آپ لوگ نہ آتے یہ محفل ہوتی؟ تو یہ بھی میرے رب کا کرم ہے، تو اس کے عمل سے ہوا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ وسیلے والے، کملی والے کا وسیلہ، اپنے شیخ کی ولایت کا وسیلہ، اپنے سلسلے کی نسبت کا وسیلہ، اپنے کوئی نیک اعمال ہیں ان کا وسیلہ۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے، کریم سے، کریم کو کریمی کا واسطہ دے کے اس سے مانگنا ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا انشاءاللہ، پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کتنا کریم ہے، جتنا آپ کے اندر ایمان ہے، جتنی آپ کے اندر تخیلاتی طاقت ہے، اس سے آپ سمجھیں۔ بس میں نہ سمجھا سکتا ہوں نہ کھول سکتا ہوں۔ ہر بندے کا اپنا ایمان ہے، اپنا ظرف ہے، اپنا اس کا برتن ہے، اپنی اس کی جھولی ہے، اپنا اس کا تصور ہے، اپنا اس کا تخیل ہے۔ بس اپنے ایمان اور تخیل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ مولا علی کوفہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، مولا علی وجہ الکریم کوفہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ خادم آپ کا غلام آ کے کہتا ہے امیر المومنین ایک سائل آیا ہے، ایک سائل آیا ہے۔ جب مولا علی نے سنا کہ سائل آیا ہے، آپ نے خادم کو حکم دیا کہ چراغ کو گل کر دو، بتی بجھا دو۔ اب چراغ کو گل کر دیا، آپ نے فرمایا جا کے سائل کو بلا کر لے کر آؤ، سائل کو بلا کر لے کر آؤ۔ سائل اندر آیا، سائل نے سوال کیا، مولا علی نے سوال کا جواب دیا۔ اب سائل جھولی بھر کے باہر نکل رہا ہے، حجرے سے باہر نکل رہا ہے۔ مولا علی نے اپنے خادم کو، اپنے غلام کو آواز دی کہ اندر آؤ، چراغ جلا دو، اندر آؤ، چراغ جلا دو۔ خادم نے آ کے بتی جو ہے وہ اونچی کی، دیے کی، اور چراغ کو آگ لگا دی۔ اب وہ سوالیہ آنکھوں سے مولا علی وجہ الکریم کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہے۔ ولیوں کے سلطان نے آواز دی، اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو آواز دی، کیا دیکھتا ہے؟ خادم عرض کرنے لگا، غلام عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین گل سمجھ نہیں آئی، روشنیاں اودو ہندیاں نے جدو مہمان آئے، جب مہمان آیا، جب سائل آیا، آپ نے چراغ گل کرا دیا۔ جب سائل چلا گیا، آپ نے حکم دیا کہ چراغ جلا دو۔ بات سمجھ نہیں آئی، یہی تو فقیر روتا ہے کہ ولی کی بات سمجھنے کے لیے بھی ولی کا ہونا ضروری ہے، اور علی کی بات سمجھنے کے لیے ولی کا ہونا، قطب کا ہونا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بانی سلسلہ علیہ شافعی۔
علی کی بات سمجھنے کے لیے وقت کا غوث ہونا بھی ضروری ہے، ولی کی بات سمجھنے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، تو علی کی بات سمجھنے کے لیے غوث ہونا کم از کم ضروری ہے۔ اب غلام نے کہا کہ امیر المومنین بات سمجھ نہیں آئی۔ روشنیاں اس وقت ہوتی ہیں جب مہمان آئے، جب مہمان آیا، سائل آیا، میں نے اندر آ کے اطلاع دی، آپ نے کہا دیا بجھا دو۔ جب مہمان چلا گیا آپ نے کہا دیا جلا دو۔ اب بوکارا والوں سنو کہ ولیوں کے سلطان نے کیا ارشاد فرمایا، پھر اپنے ایمان اور اپنے تخیل کے مطابق آپ نے سمجھنا ہے کہ اللہ کا علی اتنا کریم ہے تو علی کا اللہ کتنا کریم ہوگا۔ یہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ علی اتنا کریم ہے تو علی کا اللہ کتنا کریم ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا کہ سن خادم، جب مہمان اندر آیا، جب سائل اندر آتا ہے، کوئی سائل سوال لے کر آتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر جھجک ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر شرم ہوتی ہے، تو میں نے دیا اس لیے بجھا دیا کہ وہ مولا علی کے دربار میں آیا ہے، وہ سوال کرتے جھجکے نہ، اور میں نوازتے ہوئے نوازنے کی حد کر دو، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ علی کتنا کریم ہے، زمانہ سمجھ سکے کہ علی اتنا کریم ہے تو علی کا اللہ کتنا کریم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہماری سلسلہ علیہ شامل۔ اللہ والوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایمان تازہ ہوا ہے؟ میں نے بات آپ پہ چھوڑ دی ہے، کیونکہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں رب کی کریمی کو بیان کروں۔ بس جتنا آپ کا برتن ہے، ظرف ہے، سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ مولا علی اتنا کریم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سائل کے چہرے پہ جو شرمندگی ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کریم کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ رؤوف کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا تھوڑا بہت کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ رحیم کس کو کہتے ہیں۔ جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ تو ہے کریم، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کریم کس کو کہتے ہیں۔ سنو، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں یوں کرو، میں بولتا جاؤں گا، ان کو موڑتے جانا ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جب اس کے تو دربار میں سوال کرے، جب وہ نمازنے لگے، وہ تیرے سوال کو نہ دیکھے، اپنی شان کو دیکھے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ جس کے دربار میں سوال کیا جائے وہ سوال کو نہ دیکھے، سائل کی حیثیت کو نہ دیکھے، بلکہ اپنی شان کو، اپنے مقام کو دیکھے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ کریم اس کو کہتے ہیں جب وہ کرم کرنے پہ آ جائے، جب وہ کرم کرنے پہ آ جائے، وہ اتنا کرم کرے کہ بعد میں سوال نہ کرے، جو واپسی کا مطالبہ نہ کرے، اس کو کریم کہتے ہیں، اس کو کریم کہتے ہیں۔ کتنی انگلیاں مڑ گئی ہیں؟ 2۔ یعنی جس کے دربار میں جا کے سوال کیا جائے وہ سوال کو نہ دیکھے، اپنی شان کو دیکھے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جب وہ تیرا سوال پورا کر دے پھر واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ سن، کریم اس کو کہتے ہیں جو کرم کر دے، تیری ضرورتوں کو پورا کر دے، پھر کبھی احسان نہ جتلائے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ جو احسان نہ جتلائے اس کو کریم کہتے ہیں۔ پھر سن، کریم اس کو کہتے ہیں جو کرم در کرم کرتا جائے، جو کرم در کرم کرتا جائے، تو نافرمانی کرتا جائے، جس کا کرم رکتا نہیں ہے، اس کو کریم کہتے ہیں، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ والو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائے، رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے، اولاد کی نافرمانی ہے وہ ختم ہو جائے، کاروبار بند ہے وہ ختم ہو جائے، گھر میں جادو ٹونا ہے وہ ختم ہو جائے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے سروں میں
چاندی ادھر رہی ہے. اگر اس مصیبت پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے رب کو کریم کہہ کے پکارو, ہر پل کریم کہہ کے پکارو, چلتے پھرتے کریم کہہ کے پکارو, پاکی ناپاکی میں کریم کہہ کے پکارو, لیٹ رہے ہو جاگ رہے ہو, سفر میں ہو حضر میں ہو, پکارو یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. آج کے بعد ہم رب کو کیسے پکاریں گے؟ یا کریم یا کریم یا کریم. اللہ والو, جو شخص, جو خوش نصیب اپنے رب کو کریم کہہ کے پکارے گا, اے اکاڑا والو دل میں یہ فقیر کی بات اتار لو, اللہ جو تمہیں نعمت دے گا اس کا سوال نہیں ہوگا. اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو گے, رحیم کہہ کے پکارو گے, غفار کہہ کے پکارو گے, ستار کہہ کے پکارو گے, جبار یا قہار کہہ کے پکارو گے, یا محض اللہ کہہ کے پکارو گے, اللہ دیتا جائے گا, اس دنیا میں بھی حساب لے گا, میدان محشر میں بھی گن گن کے حساب لے گا. یہ فقیر آپ کو راز دے کے جا رہا ہے, جب رب کی صفت کریم کی طرف سے آؤ گے, اللہ کی طرف اس کی شان کریمی سے بڑھو گے, اللہ کو کریم کہہ کے پکارو گے, اس کو اس کی کریمی کا واسطہ دے کے مانگو گے, پھر یاد رکھو اس دنیا میں نہ کوئی حساب ہوگا, نہ آخرت میں کوئی حساب ہوگا. حساب نعمتوں کا ہوتا ہے, حساب کرم کا نہیں ہوتا. حساب کس کا ہوتا ہے؟ سوال کا. حساب کس کا ہوتا ہے خان صاحب؟ سوال کا. کرم کا حساب نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اگر آپ نہیں سمجھے, کیونکہ اہل علم جو ہے انہیں دلیل چاہیے ہوتی ہے اور عوام کو مثال چاہیے ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ حضرات یہاں سے دوبارہ نکلتے ہیں میرج ہال سے باہر, محفل سے باہر, محفل کے بعد کوئی مانگنے والا آپ کو مل جاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پہ, چاچا اللہ کے نام پہ, بابا اللہ کے نام پہ, میں ہوں مجھے کہتا پیر صاحب اللہ کے نام پہ. ہم 150 نکال کے دے دیتے ہیں. اس نے کتنے مانگے ہیں؟ اس نے اللہ کا نام کا واسطہ دیا ہے. میں نے 150 دیتے ہوئے اپنی حیثیت دیکھی ہے کہ میرے لیے 150 کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے 150 کی بڑی اہمیت ہے. اس نے مانگے نہیں ہیں, میں نے, آپ نے اس کو پر کرم کیا ہے. اب ہم نے 100 دیا یا 1000 دیا, کیا کبھی زندگی میں ہم سوال کریں گے کہاں خرچ کیا ہے؟ اب آواز آئیے, کبھی ہم زندگی میں سوال کریں گے کہ کہاں خرچ کیا؟ نہیں کریں گے. وہ جا کے نشہ کرے یا اپنے بیوی بچوں کا راشن جو ہے یا ضرورت ہے پوری کرے. اللہ والو, بندہ کنجوس ہو کے, بندہ ظالم ہو کے حساب نہیں کرتا. فقیر یہی بات دینا چاہتا ہے, یہی پیکج آج تجھے دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو ظالم ہو کے 100 کا حساب نہیں کرتا. للہ خزائن السماوات والارض وللہ میراث السماوات والارض لہ مقالید السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے, تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے. زمین و آسمان اللہ کی میراث ہے, زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے, جو لامحدود خزانوں کا مالک ہے. تو 150 کا حساب نہیں کرتا, تو محدود خزانوں کا مالک ہوگے, وہ لامحدود خزانوں کا مالک ہوگے. قیامت کے دن میدان محشر میں شافی کے پاس, مزمل کی چادر والے کے پاس ہمیں کھڑا کر کے حساب لے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بانی سلسلہ علیہ شامیوں, تاجدار دارالشفا. بات سمجھ آئی ہے اکاڑا والوں کے نہیں؟ یہاں تک اتری ہے, یہاں تک گل صرف گٹھ دی ہے, فاصلہ کنا ہے؟ گٹھ دا ہے. معاف کر لو, میں مذاق نہیں آپ سے کر رہا, پمائش کر لو. یہ ایک گٹھ دا فاصلہ ہے, پر بن مرشد دے طے نہیں ہوتا. بن مرشد کے ایک گٹھ طے نہیں ہوتا. یہی بات تو خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے کہ بن مرشد کے یہ 6 انچ طے نہیں ہوتا. عرشوں کا فاصلہ طے کرنا تو محبوب کا کام ہے. عرشوں تک جانا وہ تو محبوب کا کام ہے.
تو محبوب کے غلام اس وقت 6 انچ بھی نہیں طے کر سکتے جب محبوب کے غلاموں کا غلام درمیان میں نہیں ہوگا۔ اب نقطہ سمجھ آ گیا کہ ہم نے کرم کیا تو ہم حساب نہیں کرتے، تو اللہ کرم کرے گا تو حساب لے گا انشاءاللہ۔ کوئی زندگی میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور آج کے بعد ہم کیا پکاریں گے؟ یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، جو بھی ضرورت ہے یا کریم ہو۔ اب یہاں جاگتے رہنا ہے، بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی۔ میں مزاح کے اندر آپ کو نقطہ دیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کیا بات کہی ہے کہ یہ فاصلہ ایک بالشت کا ہے، یہ فاصلہ ایک بالشت کا ہے، تو بن مرشد کے طے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو کملی والے کے بغیر تیرا یا کریم کہا کیسے قبول ہو جائے گا؟ اصل میں تیسرا نقطہ پہلے آپ کو مل گیا، اس لیے بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر بن مرشد کے یہ فاصلہ طے نہیں ہوتا تو بن کملی والے کے فاصلہ طے ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، اگر یا کریمو پکار کے رب کے کرم کو پانا چاہتے ہو تو میرے کملی والے کی غلامی میں آ جاؤ، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، در مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ۔ در مصطفیٰ وہ در ہے جس در سے ہمیں قرآن ملا ہے، جس در سے ہمیں رمضان ملا ہے، جس در سے ہمیں ایمان ملا ہے، جس در سے ہمیں رب رحمان ملا ہے۔ یہ وہ در ہے جس در پہ ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، یہ وہ در ہے جس در پہ عمر آئے اور عمر بن خطاب فاروق بن گئے، جس در پہ عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، جس در پہ علی آئے شیر خدا بن گئے، اور جس در پہ ایک غلام آیا وہ سیدنا بلال بن گیا۔ اگر تو یہ شان چاہتا ہے تو کملی والے کی غلامی میں آ جائے۔ اللہ نے فیصلہ اتار دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، قیامت تک کے لیے میرا فیصلہ ہے، جو تیرے نہیں ہے وہ میرے نہیں ہے، جو تیرے نہیں ہے وہ میرے نہیں ہے۔ یہ اوکاڑا دا بائی پاس نہیں ہے گا کہ جی شہر کو بائی پاس کر کے تو باہروں باہر چلے جاؤ گے، کی ہوئے گا جی ٹائم بچ جائے گا بھائی، اتنے ٹائم لان نال گل بن نہیں ہے۔ حضور کی غلامی میں وقت لگاؤ گے تو بات بنے گی۔ یہاں وقت بچا کے کام نہیں بننا، وقت لگا کے کام بننا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کے امتحان ہیں۔ اللہ نے جو رستہ دکھایا ہے، نیشنل ہائی وے نے جو رستہ دکھایا ہے، اس رستے پہ ہم چلے تو اوکاڑا پہنچے۔ جو کملی والے نے رستہ دکھایا ہے، جب تک اس پہ نہیں چلیں گے اللہ کے پاس کیسے پہنچ جائیں گے؟ آج مسلمان کہتا ہے کہ اللہ نے پکارو تو ڈائریکٹ ہی پکارو۔ بھائی پکارنا ڈائریکٹ ہے لیکن گلے میں پٹا کملی والے کا ہونا چاہیے، پتہ تو چلے پکارنے والا ہے کون، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ اب اللہ والو، اللہ رب العزت کی کس صفت کو بیان کیا ہے؟ یا کریم۔ بس جاتے رہیے گا، 5-10 منٹ آپ کے اور لوں گا۔ یا کریم، یا نہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھنڈ پاتی۔ یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ اب جاتے رہیے۔ انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم۔ تیرا رب بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم۔ مسلمان تو پھر بھی محروم رہ جائے۔ ہون گل دو کریماں کے درمیان آ گئی ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، آپ نے صبر کیا ہے، یہ فقیر آپ کو پیکج کی طرف لے کر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسے لے کر آئے گا اور ایسے دل میں اللہ اتارے گا، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ یا کریم، یا کریم۔ اب میں نے کیا کہا؟ انہ لقول رسول کریم۔ اللہ کریم اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی کریم۔ اگر آپ چاہو تو 2 باتیں رسول کریم کے کرم کی سنا دوں، صرف 2 باتیں، پھر بات کو سمیٹ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ تیرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے کہ تیرا رسول کتنا کریم ہے۔ جس طرح میں نے اشارہ دیا، آپ کو رستہ دیا کہ سن مولا علی کی کریمی تاکہ تجھے پتا چلے۔ اگر مولا علی جو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں،
وہ اتنے کریم ہیں تو آقا کتنا کریم ہوگا. اگر حبیب خدا اتنے کریم ہیں تو خدا کتنا کریم ہوگا. یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ سلوک طے کرنے کا، رب کی معرفت پانے کا ایک طریقہ کار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف سے نکلے، مدینہ پاک سے باہر تشریف لے گئے. کسی کو بتایا نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے کر گئے. تن تنہا اکیلے چلے گئے. ادھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کے اندر، دل کے اندر عشق کی جو آگ لگی تھی، اس نے جب مجبور کیا تو مولا روم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے کہ میں کملی والے کی، اللہ کے محبوب کی زیارت کر کے رہا ہوں. جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما نہیں تھے. صحابہ سے پوچھا میرے آقا کہاں ہیں، کملی والے کہاں ہیں، حسین کے نانا کہاں ہیں، فاطمہ کے بابا کہاں ہیں؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. مولا روم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ باہر نکلے. اب مدینے کی گلیوں میں دیوانہ بن کے، مجنوں بن کے پھر رہے ہیں. وہ عاشق رسول اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے مدینے کی گلیوں میں جھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور ہر آنے والے سے پوچھ رہا ہے میرے آقا کو دیکھا ہے، میرے کملی والے کو دیکھا ہے، حسین کے نانا کو دیکھا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. مولا روم فرماتے ہیں ایک شخص نے اشارہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کملی والے کو ادھر جاتے دیکھا ہے، ادھر جاتے دیکھا ہے، اس پہاڑ کی طرف جاتے دیکھا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پہاڑ کی طرف گئے. اب اس پہاڑ کے پاس جو چٹیل میدان ہے، اس میدان میں بکریاں چر رہی ہیں. چرواہے سے جا کے پوچھا میرے آقا کو دیکھا ہے، میرے محبوب کو دیکھا ہے، میرے کملی والے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرا رسول کون ہے، کملی والا کون ہے، محبوب کون ہے. بس مجھے تو یہ معلوم ہے کہ 3 دن سے ایک شخص اس غار میں رو رہا ہے. اے اوکارا والو، تمہارا رسول کتنا کریم ہے، دل کے کانوں سے سنیے چرواہا کیا کہہ رہا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے رسول کون ہے، کریم کون ہے، آقا کون ہے، کملی والا کون ہے، محبوب کون ہے. مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ ایک شخص 3 دن سے اس غار میں رو رہا ہے. اس کے رونے کے اندر اتنا درد ہے، اس نے ساری فضا کو بھی سوز و گزار میں مبتلا کر دیا ہے. ہر چرند پرند نے کھانا چھوڑ دیا ہے. میری بکریوں نے 3 دن سے گھاس نہیں کھائی. اب سیدنا ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اے چرواہے بتا وہ کہتا کیا ہے؟ اب چرواہا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں کیا کہتا ہے، بس وہ روتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے، اور جھولی پھیلا کے کہتا ہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، والی سلسلہ علیہ شافیہ. انہو لقول رسول کریم، تیرا رسول کتنا کریم ہے. تھکے تو نہیں؟ روایت ایک اور دوں، غزوہ احد، 2 چھوٹی چھوٹی روایتیں، ان کا لب لباب جوڑ کے 2 فکروں کے اندر. غزوہ احد، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. ذرا جاگتے رہیے گا. انہو لقول رسول کریم، یہ آیت کو اندر اتار کے جانا ہے. پیکج تب لگے گا، کملی والے کے بغیر پیکج نہیں لگنا.
ساری زندگی بھی یا کریمو کہتے رہو گے، جب رسول کو کریم نہیں مانو گے وہ کریم کرم نہیں کرتا۔ وہ میں نے پہلے بتا دیا، یہ اصول قیامت تک کے لیے طے ہو گیا ہے، جو مدینے والے کے نہیں ہیں وہ عرش والے کے بھی نہیں ہیں، یہ اصول طے ہو گیا ہوا ہے۔ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ معجزات رسول کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، جب دندان مبارک شہید ہوئے، سیدنا جبریل علیہ السلام اور میکائیل آئے، یا رسول اللہ یہ جو شہید داند ہیں یہ ہمیں عطا کر دیں، یہ جو دندان مبارک شہید ہوئے ہیں یہ ہمیں عطا کر دیں۔ اللہ والو، اس رسول کی بات کر رہا ہوں جس رسول کے لبوں کے اوپر نہ نہیں ہے، زبان پہ نہ نہیں ہے۔ ذرا جاگتے رہیے گا، ذرا جاگتے رہیے گا۔ میں نے کیا فکرہ دیا ہے؟ میں اس رسول کی کریمی بیان کر رہا ہوں جس کی زبان کے اوپر نہ نہیں ہے۔ اب سنیے گا کہ نہ ہوئی ہے یا ہاں ہوئی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، سوالی دیکھو کتنی شان والے سوالی، سائل دیکھو، دربار کس کا ہے؟ جس کے لبوں پہ نہ نہیں ہے، جس کی زبان مبارک پہ نہ نہیں ہے، سائل بن کر آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو شہید داند ہیں یہ ہمیں عطا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ ابھی میں نے کیا کہا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس زبان پہ نہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام نے جب اصرار کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ اگر یہ دندان مبارک ہمیں عطا کر دیتے ہیں تو ہم اللہ کے جلال سے، اللہ کے غضب سے بچے رہیں گے، اب ہمیں یہ نعمت عطا کر دیں۔ کملی والے نے موج میں آ کے ارشاد فرمایا نہیں، یہ دندان ہی میری امت کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ دندان ہی میری امت کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جب میدان معاشر میں مزمل کی چادر تان کے کھڑا ہوں گا، میرا رب میری امت کی نافرمانیاں گنوا رہا ہوگا، میں یہ ٹوٹے ہوئے دانت، یہ شہید دانت رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور رب سے سوال کروں گا، اے اللہ تیرے بندوں نے میرے دانت توڑے، میں نے انہیں معاف کر دیا، تو رحیم و کریم ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ اللہ والا تمہارا نبی کتنا کریم ہے، اس نبی سے بگاڑ لی ہے۔ آج اس نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس نبی کا رواج پسند نہیں ہے۔ یاد رکھو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اللہ کی ملک ہیں اور اللہ ہی کا راج ہے۔ راج چلے گا تو اللہ کا، رواج چلے گا تو کملی والے کا۔ قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے، راج ہوگا تو اللہ کا، رواج ہوگا تو مصطفیٰ کا۔ اللہ نے عزت رکھی ہے، آبرو رکھی ہے تو صرف کملی والے کی غلامی میں رکھی ہے۔ اس زمانے کے رواج کے اندر اللہ نے ذلت کو چھپایا ہے۔ اگر ذلتوں والی زندگی چاہتے ہو تو جس طرح چل رہے تھے آج کے بعد بھی چلتے رہو۔ اگر عزتوں والی زندگی چاہتے ہو تو حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اس رسول کی غلامی میں آ جاؤ جس نے زندگی میں کبھی نہ نہیں کی لیکن تیری میری بخشش کے لیے جبریل اور میکائیل کو بھی نہ کر دی ہے۔ اسی رسول کی غلامی میں آ جاؤ۔ دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی جھولی کو پکڑ لو، میرے مصطفیٰ کی کملی کے دھاگے کو پکڑ لو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ فیصلہ آپ نے کر کے جانا ہے۔ اب غزوہ کون سا ہوا ہے؟ احد۔ غزوہ احد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آئے۔ میرے کملی والے کا انداز یا مزاج یا سنت مبارکہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے بالکل پیچھے رہتے تھے۔ آگے قافلے والے یعنی مجاہدین، لشکری سب آگے ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پیچھے آخر پہ ہوتے تھے۔ بشر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، 9-10 سال عمر ہے۔ جاگتے رہیے گا، یہ 2 فکریں ہیں بس۔ جہاد کی آواز لگی،
غزوہ احد کی، آپ کے والد اس میں چلے گئے، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ اب مجاہدین کی مدینہ واپسی ہوئی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے بالکل پیچھے رہتے تھے۔ اب بشر بن عقبہ اپنے یار بیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اب مجاہدین کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر آئے ہیں کہ میرے بابا بھی آ رہے ہیں، میرے بابا بھی آ رہے ہیں۔ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، 9-10 سال عمر ہے، چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھ گئے تاکہ مجھے نظر آئے دور سے، میرے بابا آتے آئے نظر آئے تو میں لپٹ جاؤں، میں استقبال کروں۔ اب جب ٹاپوں سے دھول اٹھنے لگی، اب ہر کسی کا باپ آ رہا ہے، بچے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنے باپ سے لپٹ رہے ہیں۔ بشر بن عقبہ دیکھ رہے ہیں، اس کا ابا بھی آ گیا ہے، اس کا بابا بھی آ گیا ہے، اس کا چچا بھی آ گیا ہے، اس کا تایا ماموں بھی آ گیا ہے۔ بشر بن عقبہ کھڑے دیکھتے رہے، باپ نہیں آیا۔ اسی اسنا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مدینہ میں داخل ہوئی۔ بشر بن عقبہ عمر 9 سال ہے، معرفت اتنی ہے، سمجھ گئے کہ کملی والا آخر میں مدینہ میں داخل ہوتا ہے، اگر اب بھی میرا باپ نہیں آیا، کملی والا مدینہ میں داخل ہو گیا ہے تو میرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ آج میں باپ کے بغیر والا ہو گیا ہوں، آج میں یتیم ہو گیا ہوں، میرا باپ آج اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ روتے کرلاتے مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میرا باپ شہید ہو گیا ہے، میرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ ادھر بشر بن عقبہ مسجد نبوی کے صحن میں کرلا رہے ہیں، ادھر کملی والا مزمل کی چادر والا پہنچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشر بن عقبہ سے پوچھا روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا ابا کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے؟ میرا باپ جہاد بھی آپ کے ساتھ گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اے بشر بن عقبہ کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا اس معاہدے کے اوپر، اس پیشکش کے اوپر تو میرے سے راضی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بانی سلسلہ عالیہ شافیہ۔ ہے بشر بن عقبہ تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں، عائشہ تیری ماں بن جائے۔ بشر بن عقبہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ید اللہ والا ہاتھ میرے سر پہ رکھا تو جتنے بال اس ید اللہ والے ہاتھ کے نیچے آئے زندگی بھر سفید نہیں ہوئے، زندگی بھر سفید نہیں ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا کرم میرے اوپر یہ ہوا کہ میری زبان میں لگنت تھی، میری زبان اٹکتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یتیم ہو گیا ہے تو پھر بھی اٹکتا رہے، درے مصطفیٰ آیا ہے پھر بھی لگنت رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرا باپ بن جاتا ہوں، عائشہ تیری ماں بن جائے تو زمانہ کیا پوچھے گا؟ ایسی شان والے ماں باپ پائے، زبان میں لگنت رہی، شافی کے در پہ جا کے بھی محروم رہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ منہ کھولو، اپنا لعاب دہن بشر بن عقبہ کے منہ کے اندر ڈالا۔ آپ فرماتے ہیں ادھر کملی والے کا لعاب دہن میرے منہ میں گیا ہے تو لگنت چلی گئی ہے، لگنت چلی گئی ہے۔ انہو لقول رسول کریم، تیرا رسول ایسا کریم ہے۔ اللہ والو جس موڑ پہ، جس پیکج پہ میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، آج کے بعد اپنے رب کو پکارو یا کریم یا کریم یا کریم، اور اپنے رسول کو پکارو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات عمل کی توجہ کے ساتھ سن لیجیے، کرنا کیسے ہے۔ میں آپ کو جیسے کیسے بھی ہے گھسیٹ کے اس موڑ پہ لے آیا ہوں کہ بات اب 2 کریموں کے درمیان آ گئی ہے، بات اب 2 کریموں کے درمیان آ گئی ہے۔ پہلے کسی کو پکاریں گے یا کریم یا کریم یا کریم، پھر کملی والے کو کیسے پکاریں گے؟ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ وہ کریم حساب نہیں کرتا، مدینے والا حساب کرے گا؟ ہم ذلیل ہو کے ظالم ہو کے حساب نہیں کرتے،
وہ کریم حساب کرے گا یا مدینے والا حساب کرے گا؟ اللہ والو مانگنا اب آپ کا کام ہے، سکھانا میرا کام تھا۔ جو کمی رہ گئی ہے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی چاہتا ہوں۔ اب میں نے مانگنے کا آپ کو ڈھنگ سکھا دیا ہے اور یہ نقطہ بھی دے دیا ہے کہ جو مانگنا ہے اس کریم سے مانگ لو، اور سیدنا کریم ان کا واسطہ دے کے مانگ لو، نہ اس دنیا میں حساب ہوگا نہ حشر میں حساب ہوگا۔ اللہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، تم لے لے کے تھک جائے گا، دینے والا تھکے گا نہیں۔ تو لے لے کے منہ موڑ لے گا، بس 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 اللہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر ہی دینا تھا، جو کہ کر دینا تھا، تو کریم ہے، تو خطا میرے سے جنت میں ہوئی تھی۔ ذرا جانتے رہیے گا، ایک فکر ہے صرف، خطا میرے سے کہاں ہوئی تھی؟ جنت میں، تو مجھے جنت میں معاف کر دے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ 200 سال بعد، ایک روایت ہے 300 سال بعد قبول ہو گئی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا التجا کی کہ سونیا بھول ہوئی تھی جنت میں، تو اتھے ہی معاف کر دینا، گل اتھے ہی ختم ہو جاندی۔ 200 سال میں روتا رہا یا 300 سال میں روتا رہا، اب تو نے معاف کیا ہے، کل بھی تو نے معاف کرنا تھا، تو جنت میں ہی معاف کرتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا، اے آدم جنت میں خطا ہوئی، معافی وہیں دے دیتا تو ایک کو ملتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ معافی دے دیتا تو ایک کو ملتی۔ میں نے چاہا کہ تو دنیا میں جائے، کل قیامت کے دن اپنی اولاد کو اربوں میں لے کر آئے، پھر تیرے اربوں اولاد میں بندے، میرے بندے کہتے رہیں، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ میدان محشر میں وہ میرا کرم مانگتے جائیں اور میں کرم کرتا جاؤں، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میں کریم نہیں اکرم الاکرمین ہوں۔ اگر میں جنت میں معاف کر دیتا تو وہ تو ایک بندے کی معافی ہوتی، وہ تو ایک بندے کی معافی ہوتی۔ تو اللہ والو آج کون کون دل سے معافی مانگنے کو راضی ہے؟ اے اللہ توبہ کی میں نے ہر قسم کے گناہ سے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے۔ اے اللہ توبہ کی میں نے ہر قسم کے شرک سے۔ اے اللہ توبہ کی میں نے ہر قسم کے خرافات سے۔ اے اللہ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے قبول و منظور فرما، اور مجھے توبہ پہ استقامت عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ اب عمل سننے آپ مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ 2100 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیں گے یا کریم ہو۔ کتنی بار؟ اگر اس طرح ڈیلے ڈیلے بولیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا پیکج لگوانے کا۔ روزانہ کتنی بار پڑھیں گے؟ 2100 بار۔ یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو۔ 2100 بار پڑھیں گے، 21 منٹ کا عمل ہے۔ کتنے منٹ کا عمل ہے؟ 21۔ اس کے ساتھ کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا، نہ ہی ورد وظیفے کی ضرورت ہے۔ یہی نقطہ سمجھانے کے لیے میں 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے بولا ہوں۔ جب کرم مانگ لیا تو پھر سوال کس بات کا؟ پھر سوال کس بات کا؟ کرم مانگتے جاؤ، جھولی پھیلاتے جاؤ، یا کریم ہو، یا کریم ہو۔ جو اپنی ضرورتیں ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، مدینے والے کی غلامی چاہتے ہو، بس اپنے دل میں رکھو، اپنے ذہن میں رکھو، اور یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو پکارتے جاؤ۔ بس آگے سوال کرنے کا، ہاتھ پھیلانے کا بھی سوال نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ بس ذہن میں رکھ کے یا کریم ہو، یا کریم ہو پکارتے جاؤ۔ وہ تو وہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، جو تیرے دل کے اندر چل رہا ہے، وہ اس بھید کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تو بچیوں کے رشتے مانگ رہا ہے، وہ جانتا ہے تو مالی تنگ دستی کا سوال کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرے بچے پڑھ گئے ہیں، ڈگریاں ہیں، ملازمت نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ جانتا ہے تو بیمار ہے، شفا مانگ رہا ہے، اسے تیری ضرورتوں کا علم ہے، بس تم نے سوال نہیں کرنا۔ یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو۔ کتنی بار روزانہ پڑھیں گے؟ 2100 بار۔
اللہ والو جادو ہے تو ٹوٹ جائے گا، بندش ہے تو ٹوٹ جائے گی، رجت ہے تو ٹوٹ جائے گی، بچیوں کا رشتوں کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، رزق کی تنگی ہے تو اللہ کشادہ رزق عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تو لیتا تھک جائے گا، دینے والا نہیں تھکے گا۔ یہ یا کریموں کے ساتھ وعدہ ہے، جو مجھے اس صفت سے پکارے گا اتنا دوں گا کہ دے دے کے تھکا دوں گا، دے دے کے تھکا دوں گا، تاکہ اس کا دل بولے یا کریمو یا کریمو۔ ابھی تو ہماری زبان بول رہی ہے نا، پھر دل بولے گا، پھر دل بولے گا۔ تو کتنی بار روزانہ پڑھیں گے یا کریمو؟ 2100 بار۔ اب اللہ والو میں نے یہ نقطہ سمجھایا کہ گل یا کریمو نہ نہیں بننی جب تک کملی والے کا پھٹا نہیں ہوگا۔ یہ پہلے میں نے بات سمجھا دی ہے نا کہ جب تک غلامی رسول کا پھٹا نہیں ہوگا، نہ بات یا کریمو سے بننی ہے، نہ بات یا رحمان الرحیموں سے بننی ہے، جب تک ہمارے درمیان مدینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ اسی کوشش کو کے مد نظر یا ہماری فکر اور سوچ کو سامنے رکھ کے یہ ہم نے کی ہے۔ ملک بھر میں محافل کا سلسلہ جو چل رہا ہے، الحمدللہ ہم نے 10 ارب درود پاک پڑھنے اور پڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ پچھلے ہفتے یعنی 1 جولائی کو ہم نے 1 ارب درود پاک پڑھنے کا مشن شروع کیا تھا، اور میں نے ممبر پہ بیٹھ سے کیا بات کہی کہ میرا سینہ بڑا چوڑا ہوا، آج کل میں بڑا خوش ہوں یہ پچھلے 5-4 دن سے۔ کیوں؟ میں عجیب مستی کے اندر ہوں کہ میرا رب راضی، ابھی قیامت نہیں آتی، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ابھی اللہ ہمیں مہلت دے گا معافی کی، اور الحمدللہ اللہ نے آج مہلت دی ہے کہ پورے پنڈال نے توبہ کی ہے، جتنے گناہ لے کر آئے تھے اللہ نے سب کے معاف کر دیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی پیر جنت کی ٹکٹیں نہیں بیچ رہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ جب دور دراز کے لوگ، مختلف زبانوں کے ثقافت کے لوگ اکٹھے محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں تو ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے مارکی میں بیٹھنے والوں، اے اوقات میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ذکر کرنے کے لیے آنے والوں، اٹھ جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم پاپی آئے تھے، زانی آئے تھے، گناہ گار آئے تھے، آج نیکوکار بن کر جا رہے ہو، دھل کے جا رہے ہو، دھل کے جا رہے ہو، نامہ اعمال صاف ہو گیا ہے۔ آج کے بعد جو صاف نامہ اعمال ہے اس کے اوپر سب سے پہلے لکھواؤ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے 1 ارب درود پاک پڑھنے کا ارادہ کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب کا کرم ہے، اس کریم کا کرم ہے، صرف 4 دنوں کے اندر تقریباً 30 کروڑ درود پاک ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ 4 دنوں کے اندر 30 کروڑ درود پاک اکٹھا کر لیا۔ اللہ والو اس امت کے اندر ابھی وہ ہیرے موجود ہیں۔ مجھے ایک لاہور سے خاتون نے فون کر کے کہا کہ حضرت صاحب میں نے 3 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ پڑھا پڑھایا، پیک پارسل بنا، ایسے پیک 3 کروڑ۔ اللہ والو 3 کروڑ پڑھنا معنی رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ پڑھا جائے، ایک معنی، ایک وقت چاہیے، زندگی چاہیے۔ تو 3 کروڑ پڑھا پڑھایا، کسی نے 1.25 کروڑ، کسی نے 1.25 لاکھ۔ تو اللہ والو آپ تمام حضرات اس مشن میں شریک ہو جائیں تو میرے اس اتنے بڑے پنڈال میں جس محبت کے ساتھ آپ نے سنا ہے، میں نہ آپ سے نوٹ مانگنے آیا ہوں، میرا کوئی مدرسہ نہیں، نہ میری کوئی خانقاہ ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں، تو نہ میری کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ میری کوئی سیاسی وابستگی ہے، نہ میں نوٹ تو نہ میں ووٹ، میں تو مانگنے آیا ہوں درود پاک، تمہارے در پہ سوالی بن کر آیا ہوں۔ اب یہ اوکاڑا والو آپ کا کام ہے، مجھے دھتکار دو، خالی بھیج دو، یا کریم بن کے میری جھولی بھر دو، کرم کر دو۔ کون کون 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتا ہے؟ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون پڑھنا چاہتا ہے 1.25 کروڑ مرتبہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیوندے رہو، اللہ باغ لگاوے۔ ایسے لکھو فٹافٹ نہ، اب آپ پہ دیر ہے، میں نے بات مکمل کر لی ہے، جلدی جلدی نام لکھواؤ، انشاءاللہ دعا ہوگی، سلام پڑھیں گے، پھر اپنے گھروں کو سپیڈ پکڑو۔ اللہ والو ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، بس نام لکھتے جاؤ، شہر کا نام اور
درود پاک پڑھو. صل على سيدنا شافع اللهم 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 صل على سيدنا شافع. جب تک نام لکھ رہے ہیں فقیر کے ساتھ ذرا جھوم جھوم کے پڑھو، ذرا مزہ لو. اللہم صلی علی سیدنا شافع 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 اللہم صلی علی سيدنا شافع اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا شافع 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 اللهم صل على سيدنا شافع. اللہ والو ادھر بھی کرو، جلدی کرو. اللہ والو سيدنا شافع اللهم صل على 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 ہاں جی، سوا کروڑ ماشاء اللہ جلدی جلدی ادھر سارے لوگ رہتے ہیں. شافع اللہم صلی علی سیدنا شافع اللہم صلی علی سیدنا شافع اللہم صلی علی سیدنا شافع اللہم صلی علی. 1.25 کروڑ کا نام لکھوانے والا کوئی ساتھی رہ گیا ہے؟ جو میرے بھائی خواتین بھی ہیں، جو میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں، اگر وہ 1.25 کروڑ نہیں پڑھ سکتے، 50 لاکھ والا کون کون ہے؟ لو بھائی، اللہ نے اور دے دیے، لکھو 50 لاکھ والوں کے نام. کوئی میرے کریم کے کرم سے محروم نہ آج رہ جائے. 1.25 کروڑ کوئی بات نہیں، 50 لاکھ لکھواؤ. اور اللہ والو مولویاں نو چندہ دے دیندے ہو، ماں نو کھنگ دا سرپ لے کے نہیں دیندے، میں تے درود منگن دیا. حوصلہ کرو، تمہاری بگڑی بننی ہے انشاءاللہ.
اللہ در در کی ٹھوکروں سے بچا دے گا، اللہ زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے گا انشاءاللہ۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے، جب پڑھو گے روزانہ 2100 بار یا کریم اور چلتے پھرتے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمام تکلیفوں سے نکال دے گا۔ کسی عامل کے پاس کسی طویز دھاگے کی ضرورت نہیں ہے، صرف صدا دینی ہے یا کریم یا کریم۔ اے کریم تیرا در چھوڑ کے میں کسی اور در پہ جاؤں؟ تیرے سے بڑھ کے کون کریم ہے؟ یوں اللہ کے ساتھ باتیں کرنی ہے، پھر دیکھو کرم کیسے برستا ہے۔ اور باقی جو وقت مل جائے اس میں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 50 لاکھ والے ہو گئے؟ جو میرے بھائی اور بہنیں یہ کہتے ہیں ہم 1.25 کروڑ بھی نہیں پڑھ سکتے، 50 لاکھ بھی نہیں پڑھ سکتے، 25 لاکھ کون کون پڑھنا چاہتا ہے؟ 25 لاکھ لکھو بھائی، 25 لاکھ والے بھی اللہ نے دانے دے دیے ہیں۔ جو 25 لاکھ پڑھنا چاہتے ہیں، جو 25 نہیں پڑھ سکتا، جو 10 پڑھنا چاہتا ہے 10 والا ہاتھ کھڑا کر۔ 10 کون کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ یہاں بھی ایک 25 والے بھی ہیں، 10 والے بھی ہیں، لکھو اللہ بڑے جلدی کرو۔ مقدی مگاؤ ہوں تسی نہ نہیں کرنی، 1.25 لاکھ کون کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ اب تو جو رہ گئے تھے وہ بھی کھڑے، سب کا لکھو، 10 والا بھی لکھو، 1.25 لاکھ والا بھی لکھو اور 25 والا لکھو۔ ہم بھی جھولی جھاڑے اور اجازت لے لیں، سلام پڑھیں اور اجازت انشاءاللہ۔ 10 لاکھ، 25 لاکھ اور صرف 1.25 لاکھ۔ اللہم صلی علی سیدنا شافعنا کرو جی سیدنا شافعنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا شافعنا، اللہم صلی علی سیدنا شافعنا۔ کرو اگر کرنا تو اب اجازت دو مجھے۔ جو حضرات سلسلہ عالیہ قادری شافعی میں میت ہونا چاہتے ہیں، مشفا کی مرید ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو کلمات مشفا فرمائیں گے وہ ساتھ ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ سلسلہ عالیہ قادری شافعی میں شامل ہو جائیں۔ وہ حضرات آپ کا درود پاک لکھ رہے ہیں، جن حضرات نے تجدید کرنی ہے، بیعت کرنی ہے، جو کلمات پڑھاتا ہوں وہ پڑھتے جائیں تاکہ دونوں کام ہو جائیں، وقت بچ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بابا بلند پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ توبہ کی میں نے ہر قسم کے گناہ سے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے، اے اللہ توبہ کی میں نے ہر قسم کی شرک سے، اے اللہ توبہ کی میں نے بدعات سے اور خرافات سے، اے اللہ میری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بیعت لی میں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، صابریہ، اویسیہ اور قادریہ شافعیہ میں، اے اللہ مجھے تمام سلاسل کے فیضان سے فیض یاب فرما اور مجھے استقامت عطا فرما۔ اللہ رب العزت آپ سب کی توبہ بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو استقامت بھی عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو یہاں سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کا ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، تو آپ اس حلقے میں شریک ہوں اور جب آپ کو آسانی ہو تو فقیر کے پاس ملتان بھی تشریف لے کے آئیں، جو آپ کی خدمت ہو سکے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ بڑے جڑے رہو گے تو نفع ہوگا، اگر محض بیعت کی اس کا خاص نفع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے سب کو استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، اس کا مختصر دعا ہوگی پھر انشاءاللہ۔